रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत से आई भारतीय खातून की गुमशुदगी और बाजियाबी की दास्तान के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। ये एक सिख खातून है जो कि यात्रा के लिए पाकिस्तान आई थी 4 नवंबर को, और जब ये वफद वापस गया तो उसमें एक खातून कम थी जिसका पता नहीं चल रहा था वो कहाँ चली गई। ये खातून कौन है, इतना अरसा वो कहाँ रही, कहाँ गायब रही, और बिल आखिर उसका सुराग लगा लिया गया, बाजियाब करा लिया गया। मालूम हुआ कि उन्होंने एक पाकिस्तानी शख्स से इस्लाम कबूल करके शादी कर ली थी। ये तमाम स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, और अब तक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपडेट क्या है, ये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये गुफ्तगू आपको पसंद है, ये व्लॉग अच्छा लगे तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਸਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ। ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जी। ठीक है। ये हैं भारतीय सिख खातून सरबजीत कौर, जो कि भारतीय पंजाब के ज़िला कपूरथला के इलाका तलवंडी चौधरियाँ की रहने वाली हैं। एक सिख यात्री वफद के हमरा पाकिस्तान, जो कि एक मक्का मदीना आप समझ लें, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना शहर हमारे लिए मुकद्दस हैं, इस तरीके से जो सिख कम्युनिटी है, चाहे वो भारत की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में ये जो सिख कम्युनिटी रहती है, इनके लिए जो मुकद्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में हैं। जो मज़ारात हैं उनकी यात्रा के लिए दुनिया भर के वफूद सिखों के पाकिस्तान आते रहते हैं। गुज़श्ता हफ्ते यानी 4 नवंबर को भारत से एक सिख यात्रियों का वफद, जो कि 2000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें बच्चे थे, ख़वातीन थीं, मर्द हजरात थे, उस वफद के हमरा ये खातून पाकिस्तान अपने जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी यात्रा के लिए आई थी। लेकिन वफद से ये बिछड़ गई, वफद से अलग हो गई। सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और अखबारात में ये खबर शाया हुई, ये खबर सामने आई कि भारतीय खातून सरबजीत कौर वफद से बिछड़ गई हैं, लापता हो गई हैं। इवन के इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को अपने पेज की जीनत बनाया। बरतानवी नशरियाती अदारों ने इस खबर को बड़ी अच्छी जगह पे जगह दी, और ये खबर दुनिया भर में फैल गई कि एक भारत से खातून पाकिस्तान आई थी और वहाँ से लापता हो गई। ये खबर ज़्यादा हाईलाइट इसलिए होगी कि इन दिनों पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये कह लें कि पाकिस्तान और भारत की तारीख जो 70-75 साल तारीख है, इतने ख़राब ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के कभी नहीं थे। 65 की जंग भी हुई, 71 की जंग भी हुई, लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में तनाव है, इतना शायद पहले कभी नहीं था। उस तनाव की वजह से, क्योंकि ये भारतीय शहरी हैं, भारतीय खातून हैं, पाकिस्तान आई थी, लापता हो गई, इसलिए इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। 4 नवंबर को ये वफद पाकिस्तान आया था, और 13 नवंबर को इस वफद ने वापस भारत जाना था। जब वाघा बॉर्डर पर गिनती हुई तो ये खातून बीच में गायब थी। गिनती करने पर पता चला कि वफद में एक फ़र्द कम है, और वो फ़र्द थी सरबजीत कौर। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भारत में भारतीय पुलिस और पाकिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस की दौड़े लग गई। बाद गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 1 हफ्ते की तगो दो के बाद
معلوم ہوا کہ یہ خاتون ضلع شیخوپورہ کے علاقہ فاروق آباد کے ایک بستی سے، نئی بستی اس کا نام ہے، وہاں سے بازیاب ہوئی ہیں۔ سربجیت کور نے ناصر حسین نامی پاکستانی شخص سے شادی کر لی ہوئی تھی، اور 48 سالہ بھارتی خاتون نے پاکستانی 42 سالہ، یعنی 6 سال کی عمر میں فرق ہے، 6 سال یہ بڑی ہیں خاتون، ان کے پاکستانی اس شخص سے 8 سال سے تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کا رابطہ ہوا تھا، اور انسٹاگرام پر یہ ایک دوسرے سے چیٹ کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، اور کئی بار وہ پاکستان آنے کی کوشش اس سے پہلے بھی کر چکی تھی، لیکن بارآور یہ کوشش ان کی نہیں ہوئی تھی۔ 2024 میں انہوں نے پاسپورٹ بنوایا، اور بھارتی پولیس ان کے گھر والوں سے رابطے میں پتہ کرنا چاہ رہی ہے، بھارتی پولیس کہ یہ خاتون کہاں ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک شادی پہلے بھی بھارت میں کی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، شادی کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر لندن میں مقیم ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بھارت میں پولیس، جو بھارتی پولیس ہے، بھارتی پنجاب کی پولیس، چاہے وہ بھارتی پنجاب کی ہو چاہے پاکستانی پنجاب کی ہو، پولیس ہی ہوتی ہے، اور ایک جیسی پاکستان اور بھارت، پاکستان اور پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب کی پولیس، اس کے رویے میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں پاکستانی پولیس اس نوبیاہتا جوڑے کو، حالانکہ قانون کے مطابق انہوں نے شادی کی ہے، تنگ کر رہی ہے، اس طریقے سے بھارتی پنجاب کی جو پولیس ہے، وہاں پہ جو ان کے قریبی عزیز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو ہراساں کر رہی ہے۔ وہاں سے بھی شکایات موصول ہوئی ہیں، اور یہاں سے بھی شکایات موصول ہوئی ہیں، بلکہ یہاں تو باقاعدہ ایک FIR درج کروا دی ہے اس نوبیاہتا جوڑے نے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ رات کو چار دیواری کا تقدس پامال کر کے یہ پاکستانی جو پنجاب پولیس ہے شیخوپورہ کی، وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے، اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر اس جوڑے نے ایک یہ مقدمے کا اندراج کروایا ہے، جس میں یہ چیز لکھی ہے کہ پنجاب پولیس انہیں پریشان کر رہی ہے، جبکہ پنجاب پولیس کا موقف ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دسترس میں ہی نہیں ہے۔ وہ کئی بار وہ جا چکے ہیں، ان کے گھر رابطہ کر چکے ہیں، کیونکہ یہ خاتون غیر ملکی خاتون ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ کیس ہمارے لیے۔ ہمارا جس پولیس آفیسر سے رابطہ ہوا ہے، اس نے بتایا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں، کئی ادارے اس جوڑے کی تلاش میں تھے، اور بالآخر گزشتہ روز معلوم ہوا کہ سربجیت کور نے اور ناصر حسین نے آپس میں شادی کر لی ہوئی ہے۔ ایک بیان حلفی داخل کروایا ہے عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے سربجیت کور نے کہ میں نے اسلام پہلے قبول کیا، اسلامی نام نور رکھا، اور اس کے بعد اسلامی روایات کے مطابق نکاح کیا ہے، اور ہم اپنی اب جو ازدواجی زندگی اپنی مرضی سے بسر کر رہے ہیں، اس میں کوئی لا قانونیت نہیں ہے، کوئی غیر روایتی کام نہیں ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کی۔ اور نکاح کرنے کے بعد نکاح نامہ کا باقاعدہ اندراج کرایا متعلقہ یونین کونسل میں، اور یہ نکاح ہوا ہے ایک وکیل کے ذریعے کورٹ میں نکاح ہوا ہے، اور اس کا ان کے پاس باقاعدہ نکاح نامہ موجود ہے، لہٰذا انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ یہ شکایات درج کرائی ہے مجسٹریٹ کے ذریعے، FIR ہوئی ہے باقاعدہ، اور پولیس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ نوبیاہتا جوڑے کو ٹل فردر آرڈر پریشان نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے 4 نومبر کو پاکستان میں داخل ہونے والی یہ خاتون 13 نومبر کو جب واپس وفد گیا، اس وقت یہ خبر سامنے آئی کہ یہ لاپتہ ہیں، اور 2 روز بعد یہ بازیاب کرا لی گئی ہیں، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس جوڑے نے اپنی مرضی کے ساتھ گھر والوں کی موجودگی میں قانون کے مطابق آپس میں شادی کر لی ہے، لہٰذا کسی کو ان کی شادی پہ یا
ان کے اس میل ملاقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دونوں بالغ ہیں, دونوں سمجھدار ہیں اور دونوں کی دوسری شادی ہے.